بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اردو ادب کے خوش ذوق سامعین، السلام علیکم۔ ہم افسانوی نثر اور اس سے متعلقہ مباحث پڑھ چکے ہیں۔ ہماری آج کی نشست سے نثری ادب کا آغاز ہوتا ہے، اور نثری ادب میں ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے مضمون۔ اردو میں لفظ مضمون کو انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کسی معین اور مخصوص موضوع پر خیالات و احساسات کو ایک مربوط اور مضبوط انداز میں تحریر کرنا ہے۔ اردو میں یہ صنف انگریزی کے واسطے سے آئی، اس میں کسی موضوع کی قید نہیں۔ دنیا کے کسی بھی مسئلے اور معاملے کو مضمون کا موضوع بنایا جا سکتا ہے، البتہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی مسئلے پر اظہار خیال کرتے وقت مخصوص ترتیب اور اختیار کو پیش نظر رکھا جائے۔ مضمون میں کسی موضوع پر تفصیلی بحث کی گنجائش ہوتی ہے نہ ضرورت، بلکہ کسی موضوع کے ایک پہلو پر خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مضمون نگار کسی مسئلے پر خیالات کے اظہار کے دوران حسب ضرورت شگفتگی اور روانی کے ساتھ ساتھ خیال آرائی سے بھی کام لیتا ہے۔ مضمون کی ترتیب میں بطور تمہید اس موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے جس پر بحث مطلوب ہے، پھر اس موضوع کے موافق یا مخالف دلائل دیے جاتے ہیں، اور آخر میں ساری بحث کو سمیٹ کر کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور مصنف اپنے موقف پر زور دے کر اسے صحیح ثابت کرتا ہے۔ مضامین کی مختلف اقسام میں سے علمی، ادبی، تحقیقی، تنقیدی مضامین زیادہ معروف ہیں۔ مضمون کی نوعیت چاہے کچھ بھی ہو، اس میں حسن ترتیب، اعتدال و توازن اور تناسب اور اسلوب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مضمون کی نوعیت کا انحصار مضمون نگار کی شخصیت، مزاج، مذاق علمی اور ادبی ذوق پر ہے۔ مضمون سے ملتی جلتی ایک اور تحریر ہے جسے مقالہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں، بلحاظ موضوع دونوں ایک ہی چیز ہیں، البتہ طوالت اور ضخامت و اختصار کے اعتبار سے دونوں میں فرق پیدا کیا جاتا ہے۔ مضمون مختصر مگر جامع ہوتا ہے، جبکہ مقالہ طویل اور اس کا انداز تحقیق و جستجو کا ہوتا ہے۔ مقالہ نگار کسی موضوع کا انتخاب کر کے اس پر بڑی عالمانہ گفتگو کرتا ہے، اس کا انداز سنجیدہ ہوتا ہے۔ مقالے کے مختلف حصوں میں ایک منطقی ربط اور تسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں ایک بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، وہ یہ کہ موضوع کے اعتبار سے مضمون کی زبان ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سائنسی، مذہبی، تاریخی، ادبی اور فنی موضوعات کی رعایت سے ان مضامین کی زبان بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ زبان سادہ اور اسلوب رواں ہونا چاہیے۔ مضمون میں اصل اہمیت ابلاغ کی ہے، یعنی مضمون نگار جو کچھ اپنے قاری تک پہنچانا چاہتا ہے وہ اس میں کامیاب ہے یا نہیں۔ اگر ابلاغ میں کوئی رکاوٹ ہے یا قاری اس کی بات نہیں سمجھ پاتا تو مضمون نگار کو اپنے انداز و اسلوب اور زبان و طرز و ادا میں مناسب تبدیلی کرنا چاہیے، تاکہ وہ چیز لوگوں تک جو پہنچانا چاہتا ہے وہ کسی رکاوٹ کے بغیر ان تک پہنچ جائے۔ اردو مضمون نگاری کا ارتقاء۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے نصف آخر میں سر سید احمد خان اور ان کے قابل احترام اور فاضل رفقائے کار کے ہاتھوں ہوا۔ سر سید نے اصلاح معاشرہ کی غرض سے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں مغربی مصنفین کی تقلید میں مختلف موضوعات پر مضمون نگاری کی ابتدا کی گئی۔ یعنی اس رسالے میں شائع ہونے والے مختلف مضامین جو سر سید اور ان کے قابل قدر ساتھیوں کے قلم کا نتیجہ تھے۔ سر سید کے ان ساتھیوں میں مولانا حالی، مولانا شبلی، مولوی چراغ علی، مولوی ذکاء اللہ، محسن الملک اور وقار الملک کے مضامین طبع ہوتے تھے۔
ان مضمون کا دائرہ کار معاشرے کے ہر پہلو تک ہوتا تھا۔ ان میں مذہبی، اصلاحی، معاشرتی، سائنسی، ادبی، علمی، تاریخی، تہذیبی غرض ہر موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا تھا۔ سر سید تحریک کے مقاصد میں اصلاح معاشرہ ایک نمایاں اور اولی مقصد تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان تمام موضوعات پر ہلکے پھلکے اور شگفتہ اور تر و تازہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سر سید کی تحریریں خود بڑی شگفتہ اور شاداب ہوتی تھیں۔ ان کے اس انداز تحریر نے ان کے تمام ساتھیوں کو متاثر کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے منطقی اور استدلالی انداز میں اپنے خیالات کو ان مضامین کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچایا۔ منشی سجاد حسین کے تنزیہ مزاحیہ مگر اصلاحی رسالے اویت پنچ نے معاشرے کی خرابیوں کو تنزیہ اور مزاحیہ مضامین کا موضوع بنایا، اور اس کے مضمون نگاروں نے اس طرح کے اصلاحی مضمون لکھے۔ سر عبد القادر کا رسالہ مخزن اس اعتبار سے قابل اہمیت پرچہ تھا کہ اس نے مضمون نگاری کی صنف کو تحریک کی شکل عطا کی۔ اس رسالے کو بڑے بڑے اہل قلم ادیبہ اور شعراء کا تعاون حاصل رہا۔ ان ادیبہ نے مضمون نگاری میں اس قدر تنوع پیدا کر دیا کہ شاید ہی دنیا کا کوئی موضوع ہو جس پر مضمون نہ لکھا گیا ہو۔ 20ویں صدی میں مضمون نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی گئی، چونکہ اس زمانے میں چھاپے خانے اور اس صنعت سے وابستہ دیگر سہولیات عام ہو گئی تھیں، اس لیے بہت سی ادبی رسائل منظر عام پر آئے جنہوں نے اس صنف میں جدتیں پیدا کیں۔ اس دور میں ہمایوں اور افکار جیسے مؤثر جرائد نے مضمون نویسی میں شاندار روایات کا اضافہ کیا، اور ان رسائل میں ہر قسم اور ہر موضوع پر کثرت سے مضامین لکھے گئے۔ اس دور کے مضمون نگاروں میں خواجہ حسن نظامی، مولوی عبدالحق، سید سلیمان ندوی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری وغیرہ اعلیٰ پائے کے ادیبہ نے اپنی تحریروں سے اس صنف کی اس طرح آبیاری کی کہ یہ صنف ایک محبوب اور مرغوب صنف بن گئی۔ دور حاضر میں نقوش، اوراق، ادب لطیف، افکار اور اس قسم کے دوسرے ادبی رسالوں نے مضمون کی صنف کے ارتقاء و عروج میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر وزیر آغا، احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر عبادت بریلوی، سید وقار عظیم، ڈاکٹر احسن فاروقی، ڈاکٹر شوکت سبزواری، پروفیسر احتشام حسین اور دیگر بہت سے ادیبہ، نقادوں اور علماء و فضلاء نے انتہائی قابل قدر مضامین تحریر کیے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ